اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں سے مولانا طارق مسعود صاحب کے حوالے سے بہت سارے بیانات، کبھی رجوع کا اور کبھی ان کے خلاف میں بہت سارے جو ہے ویڈیو کلپ گردش کر رہے ہیں۔ ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مولانا طارق مسعود صاحب حفظ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ مولانا جو ہے مفتی صاحب جو ہے سب سے پہلی بات جو ہے وہ ایک مسلمان ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہے اور مفتی بھی ہیں۔ ان سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے اپنا غلطی کو ریکارڈ بھی کرایا اور رجوع بھی کیے اس سے، اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور بہت سارے علماء نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ خاص کر کے علماء دیوبند اور اہل حدیث کے علماء نے ان کی توبہ کو قبول بھی کیا، یعنی کہ ان کی توبہ کو مانا۔ لیکن یہ کٹر مکتب فکر جو بریلوی لوگ ہیں، حضرات ہیں، وہ ان کی توبہ کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ لیکن دیکھیں، ایک عالم گستاخ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا جو ہے مسلمان، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو، شیعہ ہو، سنی میں کون سا بھی مکتب فکر کا ہو، شیعہ میں کون سا بھی مکتب فکر کا، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، وہ کبھی بھی گستاخی نہیں کر سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو ہے غلطی، یعنی غلطی بھی تھوڑی نہیں بڑی غلطی ہے، لیکن انہوں نے مانا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور تمام علماء نے، تمام اجماع امت نے ان کو اس غلطی کا احساس دلایا، اور وہ رجوع بھی ہوئے اور اپنی غلطی کو مانا، اور پھر کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ لیکن ان کی غلطی کو گستاخی کا فتویٰ دینا اور یہ کہنا کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، یہ ایک صحیح بول رہا ہوں، ایک مسلمان چاہے وہ کتنا بھی چاہے وہ گستاخی بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سوچنا چاہیے پہلی بات۔ غلطی ہو جاتی ہے، یا انجانے میں ہو یا جان بوجھ کر ہو، یا علم کے لیول کی بات ہے۔ ان کے اندر مولانا طارق مسعود صاحب کو اس حوالے سے ان کو اتنا علم نہیں تھا، وہ آ کر بول گئے اور بعد میں پھنس گئے۔ تو ابھی اس بات کو ختم کرتے ہوئے ہم جو ہے مسلمان اتحاد و اتفاق سے رہنا ہے۔ گستاخی وہ کرتا ہے جو اللہ کا منکر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہو، قیامت کے دن کا منکر ہو، جیسے ایتھسٹ لوگ ہو گئے اور پھر غیر مسلم لوگ ہیں، ایسے لوگ گستاخی کرتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کبھی بھی گستاخی نہیں کر سکتا، گستاخی جو کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب اتنے سال سے بیانات دے رہے ہیں اور اتنا اچھا کام کیے، ان کے بیانات کو دیکھ کر کے ایک بہت بڑی جماعت جو ہے اپنی اصلاح کی اور ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، ان کو تعلیمات کی طرف شوق بڑھنے لگا مسلمانوں کا۔ تو یہ بہت بڑا اچھا کام ہے۔ اتنے ویسے عالم کو جو ہے گستاخ رسول کہنا اور گستاخی کا فتویٰ لگانا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر ان کے اوپر گستاخی کا لگاتے تو سب سے پہلے اپنے لوگوں پر لگاؤ۔ جہاں میلاد کے دن حضور کے نام کا جلوس نکالتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہوئے پٹاخے مارتے ہیں، ناچتے ہیں وہاں پر، اور پھر وہاں پر ڈانس کرتے ہیں، جیسے غیر مسلم لوگ بت کو لے کر جاتے ہوئے ڈانس کرتے ہیں، پٹاخے مارتے ہیں، اسی طرح پر جب جلوس نکلتا ہے تو راستے میں ڈی جے بجانا، اس میں ناچنا اور گاڑیوں کو اچھالنا اور جو ہے سرکس جیسے بندروں جیسی حرکتیں کرنا، کیا یہ گستاخی نظر نہیں آتی؟ کیا یہ گستاخی نظر بالکل بھی نہیں آتی کہ حضور کے نام لیا جائے اور پھر اس کے ساتھ ناچا جائے؟ اگر یہ گستاخی نہیں ہے تو ایک کام کرو، مسجد میں نماز ہو رہی ہو تو آ کر بیچ میں ناچ کے دکھاؤ، کہیں اب ہمت ہے، وہاں پہ تم کو گستاخی نظر آتی ہے، اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جا رہے ہیں تو کتنا ادب سے جانا چاہیے۔ اور ایسے چھپری حرکتیں کرتے ہیں، ایسے ٹپوری حرکتیں کرتے ہیں، اور اس کے درمیان یا رسول اللہ کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں خود بریلوی حضرات بھی مانتے ہیں کہ سب غلط ہے۔ جب غلط ہے ماننے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ تو فتویٰ لگاؤ نا اپنے آدمیوں کے اوپر کہ ہمارے جتنے بھی
سنی جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں لکھے ہیں وہ گستاخ رسول ہیں. جو میلاد کے جلوس میں جاتے ہیں اور ڈی جے بجاتے ہیں اور اس میں ناچتے ہیں، تھرکتے ہیں، ڈسکو بھنگڑا کرتے ہیں اور اسی طرح پٹاخے مارتے ہیں، زور زور سے چلاتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام جو ہے گستاخ رسول ہیں یا واجب القتل ہے. بول سکتے ہو تمہارے اندر ہمت ہے کیا؟ وہاں پر کہو گے نہیں 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 وہ عوام ہے، معلوم نہیں ہے. عوام معلوم نہیں ہے کیا؟ کیا چھوٹے بچے ہیں وہ لوگ؟ تم لوگ کہاں جا کے بلوں میں چھپ کر رہتے ہو؟ مسجد سے باہر تم کیوں نہیں نکلتے ہو؟ نکلو، ایک چھوٹا سا مائک اور گاڑی میں فٹ کرو اور کہو کہ اعلان کرو کہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہے یہ تمام کے تمام خلاف اسلام ہے، خلاف شریعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے. اس طرح سے تمہیں بولنے میں کیوں شرم ہوتی ہے؟ کیوں تم بزدل بنتے ہو؟ جبکہ تم یہی کہتے ہو کہ یہ چیز ناجائز ہے، یہ حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. صرف مسجدوں میں بیٹھ کر بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ باہر کیوں نہیں نکلتے ہو؟ تم ہی نے تو یہ سب شروع کیا ہے اور تمہارا ہی فرض بنتا ہے کہ تم اس کو روک کر دکھاؤ. صرف دوسروں کو تنگ کرنے آتا ہے، دوسروں کو گستاخی کا فتویٰ لگانا ہوتا ہے اور دوسروں کو جو ہے کفر کا فتویٰ لگاتے ہو، سر تن سے جدا یہ وغیرہ. لیکن جب تمہارے لوگ اس طرح نبی کے نام کے ساتھ میں ڈانس کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے، ڈی جے بجاتے ہوئے جاتے ہیں تو تم کیوں گھر میں جا کر بلوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ چمٹے بیٹھے رہتے ہو گھروں کے اندر؟ کچھ عقل سے کام لو، کچھ جو ہے کچھ دماغ استعمال کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. ایک عالم دین ہے، ہو گئی غلطی، مان لیے، توبہ کر لیے، اور وہ جہاں بھی جاتے ہیں اللہ قال رسول اللہ ہی کی بات کہتے ہیں. ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو کہ گستاخی کیا، گستاخی کیا، گستاخی کیا. لیکن تمہارے لوگ ہر سال روڈوں پر گستاخی کرتے ہیں، نبی کا نام لیتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں. یہ گستاخی نظر نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. ہم تمام جماعت اسلامی کے، اہل حدیث کے اور تبلیغی جماعت کے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، سب اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں، اتحاد ہے ہم لوگوں کا کہ مولانا طارق مسعود صاحب نے توبہ کی تو ایسا ہے گویا کہ انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں. ایک مسلمان جب توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اسی طرح ہمارا اس بات پر ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کو جو ہے کی حفاظت کی جائے، ان کے حق میں دعا کی جائے، اور پھر جو شر پسند لوگ ہیں ان سے ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے، اور پھر جتنی ہو سکے ہم جو ہے مولانا طارق مسعود صاحب کی جو ہے سپورٹ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر امن اور سلامتی قائم رکھے، اور جو جاہل قسم کے لوگ ہیں انہیں سمجھداری عطا فرمائے. جو منڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور جو ضدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور جو جاہل لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.